ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا، جاؤ سودا لے آؤ۔ یہ سن کر وہ باہر نکل گیا۔ وہ جا رہا تھا کہ اس کی نظر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس لڑکے کو دیکھ لیا۔ لڑکا وہیں بیٹھ گیا اور پھر وہ وہیں بیٹھا رہ گیا۔ کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں۔ پھر سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز ہو گئی، تب جا کر لڑکا واپس گیا۔ باپ نے اس سے پوچھا، ارے نادان، اتنی دیر تک کہاں رہے؟ تو بڑا نادان اور پاگل ہے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ جلدی آنا، پھر بھی تم اتنی دیر کر کے آئے ہو، اور تمہیں سودا لانے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو۔ سودا کہاں ہے؟ لڑکے کو باپ کے لہجے سے پتہ چل گیا کہ وہ بہت غصے میں ہے۔ وہ نیچی آواز میں بولا، سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ کہاں ہے سودا؟ ہے میرے پاس۔ کیا پاگل آدمی ہو تم؟ میں نے تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس ہے نہیں اور کہتے ہو خرید چکا ہوں۔ بابا یقین کریں، سودا خرید لایا ہوں۔ تو پھر دکھاؤ کہ کہاں ہے۔ یہ سن کر بیٹے نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، کاش آپ کے پاس وہ آنکھ ہوتی تو دکھاتا میرے پاس کہ سودا کہاں ہے۔ بابا میں آپ کو کیا بتاؤں، میں کیا سودا خرید لایا ہوں۔ چلو چھوڑو، رہنے دو۔ پھر وہ لڑکا روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاتا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا تھا، اس لیے باپ نے اسے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا۔ کافی دن بیمار رہا۔ بیماری کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا کہ کروٹ لینا مشکل ہو چکی تھی۔ کچھ دنوں ہی میں وہ قریب المرگ کو پہنچ گیا۔ وہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتا رہا۔ یہ دیکھ کر یہودی بہت پریشان ہو گیا۔ ایک دن وہ کچھ سوچ کر بھاگا بھاگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور بولا، میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ تو جانتے ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ کی باتوں پر ذرا بھی یقین نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے بیٹھا ہے اور اس وقت وہ قریب المرگ ہے، آپ کو رات دن یاد کرتا ہے۔ کیا ممکن ہے آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر آپ اس بچے کو دیکھیں کہ وہ آپ کے لیے کس طرح تڑپ رہا ہے؟ کیا اس کی یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جواب نہ دیا، اپنے اصحاب کی طرف رخ فرمایا اور ارشاد کیا، ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی اٹھو، عثمان چلو، آؤ باقی بھی جو سب ہیں چلیں۔ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عاشق کا دیدار کرنا چاہتے تھے۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکی کی آنکھیں بند تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپے کرم ہی کرم ہے۔ لڑکے کی پیشانی پر آپ نے اپنا دست مبارک رکھا تو فوراً ہی لڑکی کی آنکھیں کھل گئیں، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو۔ اس کے جسم میں طاقت آ گئی، ناتوانی جسم کی کمزوری جوانی میں بدل گئی۔ آنکھیں کھولیں تو رخ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی۔ ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، اس کے لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا۔ ابو القاسم یہودی بولا، محمد میرا منہ کیا لگتا ہے، جو کہتے ہیں وہی کر لو۔ یہ سنتے ہی لڑکا بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی میری ہے، جنت میں لے جانا میرا کام ہے۔ لڑکے نے فوراً کلمہ پڑھا۔ جب اس کے منہ سے نکلا محمد رسول اللہ تو اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہو گئیں، لب خاموش ہو گئے۔ یہ دیکھ کر اس لڑکے کا باپ بولا، محمد میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے۔ کاشیانہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے تبھی اس کی عزت ہے، لے جائیں اسے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق اٹھاؤ عمر، صدیق اٹھاؤ عمر، اٹھاؤ عثمان، آگے بڑھو بلال، آؤ تو صحیح علی، چلو دو کندھا، سب اٹھاؤ اسے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر لبیک کہا اور اس لڑکی کی میت کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔
اللہ اکبر! کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جسے علی، عثمان، ابو بکر، عمر بن خطاب، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مشہور شخصیات کندھا دے رہے ہوں اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے، پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے تو رخ انور پر تھوڑی زردی چھائی تھی، تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں، آپ نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا، آپ قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے، ہم چلے جاتے۔ یہ سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس لڑکے سے کہا تھا نا، تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اسی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ صحابہ کرام نے اگلا سوال کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہی تھیں اور میرے بدن سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ سب صحابہ کرام اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمت پر عش عش کر رہے تھے۔